من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ جماعت ہفتم مضمون اردو اور جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے نیوٹن کا کارنامہ. صفحہ نمبر ہے 83. ہم اس کے کل تک 2 پیرا پڑھے ہیں, آج ہم تیسرا پیرا اس کا پڑھنے جا رہے ہیں. نیوٹن نے ریاضی کے علم میں کچھ نئے اضافے کیے جن سے آج سبھی علوم مستفید ہو رہے ہیں, کیونکہ نئی حدوں کو چھونے کے بعد ریاضی کا اطلاق نہ صرف زیادہ وسیع قسم کے مسائل پر ہونا ممکن ہو گیا بلکہ مختصر فارمولوں نے لمبے چوڑے اربعوں کی جگہ لے لی. نیوٹن اپنے تخیل کی اڑان سے معلوم علم کی حدوں کو فن تک, قدرت کی گہرائیوں تک پہنچ کر اس کے راز ڈھونڈ لاتا تھا جن کے مفہوم کو وہ اپنے سائنسی دماغ سے آشکارا کرتا. سائنس کے میدان میں اس کا یہ شاعرانہ انداز اس کی ذاتی زندگی میں بھی نمایاں تھا. نیوٹن اپنی بنائی ہوئی دنیا میں ہی بستا تھا. اسے اکثر اپنے لباس, رہنے سہنے کے ڈھنگ اور کھانے پینے کی سدھ نہ رہتی تھی. ریاضی کی مشقوں سے نیوٹن کا بنیادی مقصد اپنا جی بہلاوا تھا. وہ سائنس کے تجربے محض اپنی تسکین کے لیے کرتا تھا. اسے اپنی دریافت اور ایجاد شائع کرنے کا شوق نہ تھا. اس نے اپنے دوستوں سے کہا, میں کچھ بھی شائع نہیں کروں گا کیونکہ اس سے جانکاروں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے. 20 سال تک اس نے اپنے مطالعہ کے بہترین نتائج کو چھپا کر رکھا. آخر ایک دوست کی ان پر نظر پڑ گئی جس نے اسے قائل کیا کہ سماج کے تئیں اس کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. اس کے مجبور کرنے پر اس نے لاطینی زبان میں, جو کہ اس زمانے میں سائنس کی زبان تھی, 3 جلد میں شائع کیے جن کا عنوان تھا سائنس کے ریاضی اصول. یہ کتابیں انسانی علم کو کئی مراحل آگے لے جانے کا باعث اور آنے والی ساری سائنس کی بنیاد بنی, مگر نیوٹن کے زمانے میں ان سے کوئی خاص ہلچل نہ پیدا ہو سکی کیونکہ یہ اکثر عالموں کی سمجھ سے بھی بالا تر تھی. اتنا ہی آج پڑھیں گے, کل انشاءاللہ اس سے آگے پڑھیں گے. تو نیوٹن نے ریاضی کے علم میں کچھ نئے اضافے کیے. اضافہ کرنا ہو گیا اور جوڑنا. نیوٹن جو ہے وہ اس نے ریاضی یعنی میتھ یعنی حساب کے علم میں بھی کچھ نئے اضافے کیے جن سے آج سے بھی علوم مستفید ہو رہے ہیں. مستفید ہو گیا استفادہ حاصل کرنا, فائدہ حاصل کرنا. اس کے اضافے سے آج سے بھی علوم جو ہے وہ مستفید ہو رہے ہیں, استفادہ حاصل کر رہے ہیں, کیونکہ نئی حدوں کو چھونے کے بعد ریاضی کا اطلاق نہ صرف زیادہ وسیع قسم کے مسائل پر ہونا ممکن ہو گیا بلکہ مختصر فارمولوں نے لمبے چوڑے اربعوں کی جگہ لے لی. کیونکہ جب ہم نئی حدوں کو چھوتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ریاضی کا اطلاق ضروری ہے, اور مختصر فارمونے اربع عربی لفظ 4 کو کہتے ہیں, تو مختصر فارمونے لمبے چوڑے کی جگہ لیے. نیوٹن اپنے تخیل کے اڑان سے, تخیل ہو گیا کیا کہتے ہیں ہم اس کو, کیا کہیں گے, ذہن. یہ اپنے تخیل کی اڑان سے, سوچنے کے انداز سے علم کی جو معلومات تھی ان کی حدوں کو پھنتا ہوا جاتا تھا اور قدرت کی گہرائیوں تک پہنچ کر اس کے راز ڈھونڈ لاتا تھا جن کے مفہوم, جن کو سوچنے کے لیے وہ اپنے سائنسی دماغ سے پھر آشکارا کرتا تھا. آشکارا ہو گیا ظاہر کرنا, ظاہر کرتا تھا. سائنس کے میدان میں اس کا یہ جو شاعرانہ انداز تھا اس کی ذاتی زندگی میں بھی نمایاں تھا. نیوٹن جو تھا وہ اپنی ہی دنیا میں بستا تھا. اسے اکثر اپنے لباس, رہنے سہنے کے ڈھنگ اور کھانے پینے کی سدھ نہ رہتی تھی, یعنی ان چیزوں کی طرف اس کو کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی. اپنے لباس کے لیے, رہنے سہنے کے ڈھنگ کو جو تھا, کھانے پینے کا جو ڈھنگ تھا, اس کے لیے اس کو خاص توجہ نہیں دیتا تھا. ریاضی کے مشقوں سے نیوٹن کا بنیادی مقصد صرف اپنا جی بہلاوا تھا, اپنا دل بہلاوا تھا. وہ سائنس کے تجربے بھی صرف اپنی تسکین کے لیے, سکون کے لیے کرتا تھا. اس سے اپنی دریافت اور ایجاد شائع کرنے کا کوئی بھی شوق نہیں تھا. نیوٹن کو اپنی دریافت اور ایجاد جو اس کا شائع کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا. وہ اپنے دوستوں سے کہتا تھا کہ میں کچھ بھی شائع نہیں کروں گا کیونکہ اس سے جانکاروں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے, کیونکہ اگر میں اس کو شائع کروں گا تو لوگ مجھے زیادہ اس سے جان سکتے ہیں کہ فلانی ہے, اس نے ایسا کام کیا ہے. اس لیے وہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھنا چاہتا تھا, مشہور نہیں کرنا چاہتا تھا. اس لیے وہ کہتا تھا کہ میں یہ شائع ہی نہیں کروں گا. 20 سال تک اس نے اپنے مطالعہ کے بہترین نتائج کو چھپا کر رکھا, یعنی جو بھی لکھا تھا چھپا کے رکھا, کسی سے کچھ نہیں کہا, اپنے پاس ہی رکھا تھا.
آخر ایک دن کیا ہوا، ایک دن اس کا ایک دوست جو ہے اس کی نظر اس پہ پڑی جو اس نے بنائی تھی، تو اس نے اس کو قائل کیا، قائل کرنا ہو گیا، منا لیا اور کہا کہ آپ کے سماج کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کے لیے آپ کو لازماً اس کو شائع کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ کے سماج کے کچھ احسان ہیں آپ پہ، اور ان احسان کا آپ کو بدلہ چکانا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو یہ شائع کرنا پڑے گا۔ اس کے مجبور کرنے پر اس نے جو اس وقت کی زبان تھی، جو سائنسی زبان کہلاتی تھی، وہ تھی لاطینی، لیٹن زبان، تو اس میں اس نے مجبور کر کے اس لاطینی زبان میں، جو اس زبان میں سائنس کی زبان تھی، اس میں اس کو شائع کیا 3 جلدوں میں، اور اس کا نام رکھا، اس کا عنوان رکھا سائنس کے ریاضی اصول۔ یہ کتابیں جو ہے اس نے انسانی علم کو کئی مراحل جو ہے وہ ہے جمع، اور اس کا واحد جو ہے وہ ہے مرحلہ، کئی مراحل آگے لے جانے کا باعث یہی بنا، اور آنے والی ساری سائنس کی بنیاد بھی بنی، مگر نیوٹن کے زمانے میں ان سے کوئی خاص ہلچل پیدا نہ ہو سکی۔ ہلچل ہو گیا اپنی طرف، یعنی اس میں کوئی خاص یہ مان لیجیے آپ یہ مشہور نہیں ہوئی، کیونکہ یہ جو تھی، جو اس وقت کے عالم تھے، ان کی سمجھ سے یہ بالا تر تھی، اس لیے اب اس نے یہ اس وقت اس کو کوئی خاص کمال نہیں حاصل ہوا، تو لیکن اس کے بعد یہ بہت مشہور ہوئی، بہت کامیاب ہوئی۔ تو آج کے لیے ہم اتنا ہی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب اس کا ایک پیرا رہ گیا ہے، وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، پھر اس کے سوال بھی کریں گے۔ تو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھنا، کیونکہ کووڈ-19 چل رہا ہے، گھر سے باہر مت نکلیے، تو اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔